بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستو، آج دی عظیم الشان 35ویں سالانہ خلافت راشدہ کانفرنس میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین ساڑھے بزرگ استاد العلماء محقق العصر حضرت مولانا علامہ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے رفقاء دوست احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور آج دی اس کانفرنس نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، اسٹیج دی زینت مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد دی قیادت اور اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد دی قیادت، اللہ میرے انہاں نوجواناں دیاں محنتاں بھی قبول فرمائے۔ حضرات، کانفرنس دا عنوان ہے خلافت راشدہ، خلفائے راشدین میرے پیغمبر علیہ السلام دے او یار اور اصحاب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، خلافت راشدہ دی برکات بھی بڑیاں نے، خلفائے راشدین دی عظمت بھی بڑی ہے، خلفائے راشدین دی شان اور مقام بھی بڑا ہے، جو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو بیان فرمایا۔ لیکن آج دی اس نشست اندر میں تساں احباب دے سامنے خلفائے راشدین دی اہل بیت نال محبت پیار او بیان کرنا چاہنا۔ اس ساڑے معاشرے اندر بالخصوص ملک پاکستان اندر خلفائے راشدین اور انہاں دے وچوں بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بارے اے پراپوگنڈا کیتا جاندے کہ اے اہل بیت نال محبت نہیں کر دے سن، اے اہل بیت نال پیار نہیں کر دے سن۔ میں کہا کرداں جیڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انہاں گلیاں نال محبت کرن کہ جنہاں دے وچ میرے پیغمبر علیہ السلام چل دے رہے، جیڑے میرے پیغمبر دے یار میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس ممبر نال محبت کر دے ہون کہ جیدے تے میرے پیغمبر تشریف رکھ دے ہون، انہاں دے بارے ایک کیویں کیا جا سکدے کہ او اہل بیت نال محبت نہیں کر دے سن، او اہل بیت نال پیار نہیں کر دے سن۔ آئیے ذرا میں چند منٹاں دے اندر چند ایک دلائل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میں 3 نکتے بیان کراں گا۔ پہلے نمبر تے اے دساں گا کہ اہل بیت دی شان کیا ہے، اہل بیت دی عظمت کیا ہے، اہل بیت دا مقام کیا ہے۔ دوسرے نکتے اندر دساں گا کہ اہل بیت دے اندر کون کون لوگ شامل نے، اور تیسرے نمبر تے خلفائے راشدین دی اہل بیت نال محبت بیان ہوئے گی۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دے یار اتنا پیارا موسم ہے، ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے
کتنا پیارا اللہ نے یہ موسم بنایا ہے تے اسی پھر بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں ٹھنڈی ہوا دے وچ ٹھنڈے نہ ہو ذرا محبت تے پیار نال درود پاک پڑھو جناب محمد اینڈ تک آواز آنی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبوب اعلان کر دیو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرات ذرا توجہ کیجئے آل بیت دا مقام آل بیت دی شان تے عظمت قرآن پاک بیان کر رہے ہیں اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میرے پیغمبر سوال کیجئے انہاں لوگوں کو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میرے آقا تواڈے کولوں سوال نہیں کر دے اے جیڑی تبلیغ دے بدلے میرے پیغمبر نو تکلیفاں آئیاں میرے آقا کہہ رہے نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میں دوتے کسے اجر دا تواڈے کولوں سوال نہیں کردا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میں جدوں اعلان نبوت فرمایا مکے والیاں نے میریاں مخالفتاں کیتیاں قدم قدم تے مینوں ستایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میں اے دیتے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں چاہندا میرے بلال نو تپ دے گولیاں تے لٹایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میرے خبیب نو سولی تے ٹنگیا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میرے سمیہ نو دو ٹکڑے کر دیتا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میرے پیغمبر علیہ السلام تے گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں آقا فرماتے نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید کیتے گئے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میں تواڈے کولوں کچھ نہیں مانگدا کسے چیز دا سوال نہیں کردا محبوبہ پھر چاندے کیو فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بس میرے آل بیت نال محبت کرو میرے آل بیت نال پیار کرو اے آل بیت دی عظمت قرآن پاک نے بیان کیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن سارے رشتے ختم ہو جان گے سارے تعلق ختم ہو جان گے سوائے میرے آل بیت دے رشتے تو سوائے میرے آل بیت نال جدا جدا تعلق ہویا جدا جدا رشتہ ہویا وہ قائم رہ گا باقی سارے ختم ہو جان گے یہ عظمت ہے آل بیت کی انہیں دیکھئے آل بیت اندر شامل کون ہے میں مختصر الفاظ اندر دساں آل بیت اندر او لوگ شامل نے جنہ تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے تے صدقہ کنہ تے حرام ہے تین قسم دے لوگاں تے صدقہ حرام ہے پہلے نمبر تے ازواج مطہرات تے اللہ نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے اولاد نبی تے صدقہ حرام ہے تے حضرات توجہ کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آل حضرات آل اولاد پیغمبر دی ازواج انہاں تے صدقہ حرام کر دیتا ہے اور قریش دے وچوں جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چار گھرانے نے انہاں دے اندر آل علی آل عقیل آل جعفر اور آل عباس تے اللہ نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے فرمایا اے سوکھا جیا جناب اے دل دے اندر لکھ کے لے جاؤ کہ جیڑا آل بیت اندر ہے او دے تے صدقہ حرام ہے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے کچھ لوگ آئے ایک گائے لے کے آئے فرمایا کس واسطے لے کے آئے ہو اماں جی تواڈے لئی لے کے آئے ہیں اس صدقے دی گائے فرمایا تانوں نہیں پتا اسی آل بیت ہاں تے آل بیت تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے پتہ لگا آل محمد اندر نبی پاک دے اہل بیت اندر کون کون شامل نے ازواج مطہرات نے نبی پاک دی اولاد ہے آل علی آل عقیل آل جعفر اور آل عباس نے ہن آئیے انہاں نال محبت تے پیار جو قرآن پاک نے آکھیا ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
المودۃ فی القربہ، میرے پیغمبر تے آل بیت نال محبت کیجئے۔ تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مسلمین، خلیفہ اول، کتنی محبت آل بیت نال، کتنا پیار اہل بیت نال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے منصب تے فیض ہوئے نا، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے دے اندر ایک جملہ ہے، فرماتے نے ارقبو محمدن فی اہل بیتی، لوگوں میرے محمد دے آل بیت دے متعلق اللہ کو لو ڈر دے ریا جے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا ہے، تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت نال کتنی محبت ہے، آل بیت نال کتنا پیار ہے۔ کہت پہ گیا جناب سیدنا عمر دے دور خلافت اندر بارش نہیں ہو رہی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ نو کٹھیاں کیتا، امت نو جمع فرمایا تاکہ اللہ کو دعا کیتی جائے بارش واسطے۔ ان اس مجمع اندر بڑے بڑے کبائر صحابہ موجود نے، اتے اندر خود حضرت سیدنا عمر امیر المومنین موجود نے، جنہ دا تعلق بھی قریش دے نالے۔ عمر اوے جڑا مراد نبی بن کے آیا، حضرت عمر اونے جس گلی چو لنگ جائے شیطان رستہ چھڑ جائے۔ اس مجمع اندر حضرت سیدنا عثمان موجود نے، کون عثمان؟ جنہ دے گھر میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں نے، کون عثمان؟ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اس مجمع دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے عشرہ مبشرہ صحابہ موجود نے، انہاں دے اندر بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، سخاوت والے صحابہ موجود نے، انہاں دے اندر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی رسول موجود نے، کون؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن شبہ رحمت اللہ علیہ، دوسری صدی دے بہت بڑے امام، دوسری صدی دے بڑے بہت بڑے محقق اور محدث لکھ دینے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے کہ جتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نہ، تے حضرت عبد الرحمن بن عوف انج بیت المال دے دروازے تے کھڑے نے، تے میرے پیغمبر دی ازواج، میرے پیغمبر دے آل بیت دے گھروں جتنا سامان میرے پیغمبر دیاں مانتا ہے ساریاں بیت المال اندر جمع ہو کی دیاں جا رہی ہیں۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے تے پریشان ہو گئے کہ سارا مال آل بیت دا جمع ہو گیا ہے، سارا مال ازواج مطہرات دا جمع ہو گیا ہے، ان چولہا کیویں جلے گا آل بیت دا ہے۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر گئے گھوڑا نکالے آئے تے اپنی زمینہ اپنے رقبے تے چلے گئے، اور عبد الرحمن بن عوف دا رقبہ کتنا ہے اے دی تعداد تو منو احادیث دے اندروں نہیں ملی، اے الفاظ ضرور ملے نے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اتنی زمین ہے کہ انہوں سراب کرن واسطے او دے اندر 20 کوئیں کھودے گئے نے، اے جو سمجھو نا آج دے دور اندر 20 ٹوول لگائے گئے نے زمین نو سراب کرن واسطے۔ اتنی زمین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ساری زمین منادی کر دیتی ہے، عبد الرحمن بن عوف زمین ویچنا چاہتا ہے، سارا رقبہ ویچ گیا، زمین ویک گئی، تے عبد الرحمن بن عوف درم و دینار لے کے گھر پہنچے، اتنیاں تھیلیاں بنائیاں جتنے آل بیت دے گھر نے، جتنے ازواج مطہرات دے گھر نے، ان اے امانت کے دے ذریعے پہنچائی جائے، کیونکہ راز بھی رکھنا ہے کہ کنے بھیجے، تے نظر اسے بندے تے گئی ہے جدے اتے ایک وارا نبی پاک دی زندگی اندر گئی سی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن دا نکاح کرنے، اپنی بہن دے رشتے دی تلاش اندر عبد الرحمن بن عوف نے کتنے دن سے صحابہ تے نظر دوڑائیے، ہمیشہ نظر ایک ہی بندے تے جا کے ٹھہر دیئے، تے آج عبد الرحمن بن عوف مسجد جو نکلے اس بندے دے کندے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا میری بہن جوان ہے تے
تے میں تواڈے نال او دا رشتہ کرنا چاہنا ہے تے پتہ جنا او بندہ کون ہے او دا نام ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنوئی عبد الرحمن بن عوف دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آج بھی بلال نوی بلایا ہے فرمایا بلال اے تھیلیاں لے جاؤ تے جا کے ازواج مطہرات نبی پاک دے آل بیت دے گھر اندر دے کے آیا جے بلال دسنا نہیں کہنے بیچیاں نے بس اتنا دسیا جے کہ اے صدقہ بھی کوئی نہیں اے زکاة بھی کوئی نہیں ہے تے توفہ ہے تے حضرت بلال صاحب نالوں پہلے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا ماں جی عائشہ باہر آئیاں اماں جی یہ توفہ آیا ہے بلال کے نے پیجے آئے فرمایا اماں جی دسن دی اجازت کوئی نہیں فرمایا بلال تینوں دسن دی اجازت نہیں میں عائشہ دسان کے نے بھیجے آئے جی اماں جی دسونا فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے بھیجے آئے بلال دیاں کھاں ڈول پئیاں بلال دیاں کھاں جو آنسو آ گئے اماں جی دسو تے صحیح نہ توانوں کیویں پتہ چلے آئے فرما دیاں نے جس دن نبی پاک نے وفات پائی وفات تو ایک دن پہلا میرے حجرے دے اندر نبی پاک نے ساریاں بیویاں نو کٹھیاں فرمایا سوائے ازواج دے اس دن میرے گھر اندر کوئی نہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس مقام تے ختم ہو جائے کدوں تواڈی تے میری جدائی ہو جائے تے جتنا سامان تواڈے گھر اندر میری امانت ہے تے نبیاں دی وراثت نہیں ہوندی میں دنیا تو جاواں تے فوراً سارا مال بیت المال اندر جمع ہو جائے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تے پریشان نہ ہویا جے کہ چلہ کیویں جلے گا گھر کیویں چلے گا اللہ نے ایک بندے دا بندوبست کر دیتا ہے میری امت جو جڑا عبادت گزار بھی ہے جڑا متقی تے پرہیزگار تے امانت دار بھی ہے او تواڈے کھانے پینے دا بندوبست کرے گا تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے ازواج اٹھ کے چلیاں گئیاں تے ادھروں عصر دی نماز دا ویلا ہے میرے آقا مصلی تے آئے میرے نبی پاک نے عصر دی نماز پڑھی ہے تے میرے آقا عصر تو لے کے مغرب تک دعا کر دے رہے ایک کی دعا کر دے سن میں جدوں بھی کولوں دی گزریاں تے نبی پاک فرما رہے سن اللہ عبد الرحمن تے رحم کر دے اللہ عبد الرحمن بن عوف تے رحمتاں کر دے میں سمجھ گئی اے او بندے جدا انتخاب اللہ نے کیتا ہے تے اللہ نے نبی پاک نو 10 بھی دیتا ہے ایسے صحابہ مجمع اندر موجود لیکن حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چچا عباس نبی پاک دے سے چچا جان تسی دعا کراؤ نا تسی آل بیت دے بڑے ہو جدوں سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کسے چیز دی ضرورت پیندی نا تے اسی نبی پاک کولوں دعا کروایا کر دے آج تسی دعا کرو نا اللہ بارش نازل کر دے حضرت عباس نے دعا کروائی ہے اتنی محبت صحابہ اتنی محبت خلفائے راشدین آل بیت نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وذریات محمد کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کتنی محبت آل بیت نال جناب سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے قاضی ہیں علی میرے جج ہیں علی میرے سردار ہیں علی میرے دوست ہیں یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ذرا غور کیجئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہر طرف فتح دے جھنڈے لہرا رہے عراق فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا کیسر فتح ہو گیا کسرا فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا تے انج کر کے جناب بیت المال دے اندر مال غنیمت آ رہا ہے لباس آئے کپڑے آئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس تقسیم کر رہے ادھروں حضرت حسن آ گئے حضرت
حضرت حسین آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. حضرت عمر کدی کپڑیاں ول ویندے نے, کدی حسنین کریم ول ویندے نے, کدی کپڑیاں ول ویندے نے, کدی فاطمہ دے جگر پاڑیاں ول ویندے نے, کدی کپڑیاں ول ویندے نے, کدی جنتی شہزادیاں ول ویندے نے. تے دل اندر سوچیاں ایک کپڑے حسن و حسین دے پہنن والے نہیں, فوراً ایک گھڑ سوار تیار کیتا ہے, یمن دے علاقے اندر بھیجے آئے کہ کپڑا مگوایا جائے نہ. جس طرح اج فیصل آباد ایک کپڑے دی منڈی پورے پاکستان اندر, اس وقت یمن دا علاقہ کپڑے دے اندر مشہور منڈی ہویا کردہ سی. کپڑے مگوائے اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین واسطے کرتے سلوائے, اور حضرت سیدنا عمر نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر بھیجے اور فرمایا اے لباس اپنے انہاں شہزادیاں نو پہنا دیجئے. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس پا کر کے دونوں شہزادیاں نو مسجد اندر بھیجے آئے. حضرت سیدنا عمر نے اس لباس اندر انہاں شہزادیاں نو آندیاں ویکھے آئے تے فرماندے نے الآن طابت نفسی, الآن طابت نفسی, الآن طابت نفسی, الآن طابت نفسی. اے جملے اتنے مٹھے نے, اے جملے اتنے پیارے نے. اگر مینوں سٹیج اجازت دوے, اگر تسی مینوں اجازت دیو نا, میں ساری رات پڑھدا رہواں الآن طابت نفسی, الآن طابت نفسی. ایدہ ترجمہ کیے, ایدہ معنی کیے, ایدہ مفہوم کیے. حضرت عمر فرماندے نے انہاں کپڑیاں اندر حسن و حسین نو ویکھ کے میں عمر دے سینے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وذریات محمد. فرمایا قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى. اہل بیت کے ساتھ اصحاب محمد محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے. خلفائے راشدین اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت سے کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئی ہیں, اور حضرت سیدنا علی المرتضی ان خلفائے راشدین اور اصحاب محمد سے محبت اور پیار کرتے تھے. آج ہمارے ملک پاکستان کی فضا کو, اس پرامن معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لایا جا رہا ہے ایک پراپوگنڈا کر کے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آڑ میں, آل بیت کی آڑ میں خلفائے راشدین کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے. میں اس ذمہ دار اسٹیج کے اوپر ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار ادنا سا کارکن اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کی موجودگی میں اپنے اداروں سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اصحاب محمد سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں. ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم آل بیت کا ذکر نہ کر لیں. لیکن یاد رکھیے اگر ان مقدس ہستیوں کی آڑ میں اصحاب محمد پہ تبرہ کیا گیا اور ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کی گئی تو اس پرامن معاشرے کو تباہی کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے. ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اٹھے اور ابو بکر و عمر و عثمان و علی یا ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان و تشنیع کے تیر چلائے. ہم ہر کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, ہم پیاس برداشت کر سکتے ہیں, ہم یہ مہنگائی کا دور برداشت کر سکتے ہیں, لیکن خلفائے راشدین کی عظمت پہ کوئی انگلی اٹھائے برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آئیے ذرا میرے ساتھ مل کے ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ کون ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا
خلافت میں پہلا نمبر ہے، اور میں کہا کرتا ہوں فہرست میں سب سے اوپر ہے، اصحاب میں سب سے بہتر ہے۔ صدیق کے برابر کون ہے؟ صدیق کا پہلا، ذرا بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے، صدیق کا پہلا نمبر ہے، سر پر دستار فضیلت ہے، دل میں ایمان کی دولت ہے، شانوں میں شان پیغمبر ہے۔ صدیق کا پہلا وہ سانپ کا زہر بھی سہتا ہے، وہ پھر بھی ساکت رہتا ہے، وہ صبر کا ایک سمندر ہے۔ صدیق کا پہلا، ذرا ہاتھ بلند کر کے، صدیق کا پہلا، گھنٹہ گھر چوک تک آواز جانی چاہیے، صدیق کا پہلا، سرکار کا حکم یوں ہی پایا، گھر بار اٹھا کے لے آیا، اس جیسا کون سکندر ہے۔ صدیق کا پہلا، اور عظمت قرآن بتاتا ہے، صدیق کی شان بتاتا ہے، اس دھرتی پہ وہ رہبر ہے۔ صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا، پاس آپ کے جو دن رات رہا، جو غارِ ثور میں بھی ساتھ رہا، جو گنبد سبز کے اندر ہے۔ صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الآخر قل لا اسالکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے خلفائے راشدین، آل بیت نال محبت کرن والے، پیار کرن والے حضرات، جناب خلفائے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت آل بیت دے نال۔ آخری روایت بیان کراتے بات اختتام وال جائیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے جلوہ گر نے خطبہ ارشاد فرما رہے، سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، چھوٹی جئی عمر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تے آ کے فرما دینے عمر نیچے اتریے منبر تو، اے تے ساڑھے بابا دا منبر ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا، منبر تے بٹھایا، خطبہ ختم ہویا، نماز تو فارغ ہوئی، گھر لے گئے تے جا کے پیار نال پوچھ دینے، حسین دسنا اے تینوں کہنے آکھے اے لفظ تینوں کہنے سکھائے؟ فرمان دینے منوں کسے نہیں آکھے، میں حسین دے دل اندر گل آئی تے میں کہہ چھڑی، تے عمر دیاں کھانڈول پیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حسین سچا کہے آئی، اے منبر واقعتاً تیرے بابا دائے، اے منبر واقعتاً تیرے نانا دائے۔ اے عمر تے بکریاں چارن والا سی، اگر عمر نو عزت ملیے تے آل بیت دی وجہ نال، اللہ دی رحمت تو بعد تواڈے نانا دی وجہ نال، تواڈے نانا دی وجہ تو بعد تواڈے نانا تو بعد تواڈی وجہ نال، آل بیت دی وجہ نال۔ قل لا اسالکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الآخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تے صحابہ دی عظمت دے بارے قرآن اندے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے خلفائے راشدین جو پیغمبر کے آل بیت سے محبت پیار کرنے والے تھے۔ حضرات آئیے، ہمارا ایمان ہے کہ خلفائے راشدین اصحاب محمد وہ بھی جنتی ہیں اور آل بیت بھی جنتی ہیں، یہ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔